آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس فرقہ واریہ پہ جو آج کل بہت زیادہ چلی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے؟ کیا یہ کسی اور کا پلان ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کریں، ایک دوسرے کو بلائیں نہ، ایک دوسرے سے بغض رکھیں؟ تو پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے آپ تک۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں سے آج میرا ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے پتھر مارے، جن مشرکین نے ان کے راہ میں کانٹے بچھائے، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نجات نہیں چاہی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھا رستہ نہیں دکھایا؟ تو پھر دوستو، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گالیاں دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں؟ کیا آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ کیا آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتے؟ تو پیارے دوستو، آپ آج بھی دیکھ لیں، شیعہ سنی کے ساتھ، سنی شیعہ کے ساتھ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کون لڑا رہا ہے؟ تو پیارے دوستو، یہ وہ لڑا رہے ہیں جو ہمیں ہم اپنے دین کی اصلاح کر سکے، اور اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس کے پاس بھیج جو تیرا دین سکھاتا ہے، نہ کہ ہمیں تیرے دین سے دور کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ ضرور سیدھے رستے پر آئیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے دین کی طرف چلائے۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر تو عمل کر سکتے ہیں نا ہم، ایک سنت پر تو عمل کر سکتے ہیں ہم۔ کیا پتہ اس سنت کی وجہ سے ہم کتنوں کے دل بدل سکیں، ہم کتنوں کے دل بدل۔ پیارے دوستوں کیوں سے سمجھاؤ، نہ کہ ان دین کے ٹھیکیداروں کی باتوں سے سمجھاؤ، بلکہ قرآن اور حدیث سے سمجھاؤ۔ اور سنی، اگر کوئی شیعہ ایسی حرکت کر رہا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اس کو سمجھانا، نہ کہ اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس دین کو مذاق مت بناؤ، اس دین کو مذاق مت بناؤ جس دین پہ قربان ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، جس دین کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد قربان ہو گئی۔ آپ بس اتنا ذرا سوچ کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت والے دن پوچھ لیا انہوں نے کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ شیعہ ماتم کرتا تھا تو میں اس کو گالیاں دیتا تھا، یا سنی شیعہ کا یہ جواب ہوگا وہ مجھے ماتم پہ گالیاں دیتا تھا تو میں اس کو پھر اس کا جواب دیتا تھا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتھر مارتا تھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتھر مارتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ دین کے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر ہمیں